presented by Talha Films. मोहतरम नाजरीन, गुज़िश्ता किस्त में हमने चंद नहायत अहम वजाहत तलब अमूर पर निगाह डाली थी, जिनके बारे में पैदा होने वाले मुमकिन सवालात की खातिर ख्वाह तशफ़ी ज़रूरी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में नए सिरे से तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करने से मुतल्लिक हम बयान कर चुके हैं कि इनकी पहली बाकायदा और मुस्तकिल खुराक क्या चीज़ बनी। आप जान चुके हैं कि ये गंदम के उन दानों से पैदा शुदा अनाज था जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम की तरफ से उन दानों की बाबत दरियाफ्त करने पर इन्हें कहा कि इन दानों को ज़मीन में बिखेर दो। ये गोया कुर्रे अर्ज़ पर इंसान की तरफ से ज़राअत का आगाज़ भी था। वो दाने उग गए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हें काटा, साफ़ किया, इन्हें पीसा और फिर खून कर आटा बनाया गया। फिर इस आटे की रोटी पकाई गई जो उन्होंने तनावुल की। गंदम गोया शुरू दिन से इंसानी ग़ज़ा का लाज़मी जुज़ चली आ रही है। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़ससुल अंबिया की ये 5वीं किस्त। मगर हस्बे रिवायत नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर इस सफ़र में आप हमारे साथी बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबा दें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब यहाँ चंद ज़िमनी सवालात ये भी हैं कि गंदम को जिब्रील अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक बसूरत खेती बीज को उगा तो लिया गया, अब इससे रोटी बनाने तक के अगले मराहिल क्या थे? तो ज़ाहिर है अल्लाह करीम ने दरपेश चैलेंजों से कमा हुक्का निमटने से मुतल्लिक तमाम अमूर के बारे में उनकी रहनुमाई का पूरा एहतमाम भी कर दिया था। मसलन आटा पीसने के लिए चक्की भी दरकार थी और इसे रोटी की सूरत देने और फिर पकाने के लिए आग की भी। इस सिलसिले में लंबी चौड़ी कोई वजाहत दस्तयाब नहीं है, लेकिन ये ज़रूर अंदाज़ा होता है कि जन्नत की नेमतों के छिन जाने के बाद इन्हें मेहनत मशक्क़त के किस कदर कठिन दौर से गुजरना पड़ा, जिनमें चक्की बनाने और आग की दरियाफ्त तक के मराहिल शामिल हैं। इस तमाम तर दौरानिए में उनका गुजारा यकीनन फलदार दरख्तों पर रहा होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आमद के बाद भेड़ की ऊन का लिबास सबसे पहले इस्तेमाल किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे मूंड कर काट लिया, फिर इसे अपने लिए जुब्बा बनाया और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए ओढ़नी और कमीज़ बनाई। रिवायात में मिलता है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ 3 किस्म के जन्नती मेवे आए थे। एक जो पूरे खा लिए जाते हैं, दूसरे वो जिनका ऊपरी हिस्सा खा लिया जाता है और गुटली फेंक दी जाती है जैसे खजूर, आम वगैरह। तीसरे वो जिनका ऊपरी छिलका फेंक दिया जाता है और अंदरूनी हिस्सा खा लिया जाता है। रिवायात है कि इनके साथ लोहे के औजार भी थे, एक सडासी जिसे लोहा पकड़ते हैं, दूसरा हथौड़ा और तीसरा ऐरन, नीज हजरे अस्वद। रिवायात में आता है कि हजरे अस्वद जब जन्नत से आया तो उसकी रोशनी कई मील तक जाती थी। जहां इसकी शुआएं पहुंचती थीं उस हद तक हरम की हदें कायम हुईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आकर बहुत वहशत और घबराहट हुई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बहुक्म इलाही ज़मीन पर आए और बुलंद आवाज़ से आज़ान कही। जब आदम अलैहिस्सलाम ने आज़ान में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तब उनकी वो वहशत दूर हो गई। ये तमाम वाक़यात अहादीस से साबित हैं, जिनको शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी ने तफसीर अजीज़ी में जमा किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़रिया मुआश क्या था? नाज़रीन, इसी तफसीर अजीज़ी में है कि सबसे अव्वल कपड़ा बुनने का काम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया और बाद में आप खेती बाड़ी के काम में मशगूल रहे। तफसीर मज़कूर में इसी मकाम पर है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कुएं का पानी कभी नहीं पिया, बल्कि आप हमेशा बारिश का पानी पिया करते थे। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने चांदी से रुपए और सोने से अशरफियां बनाई। सूरतुल बकरा की आयत है, फिर सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलमे तो अल्लाह ताला उन पर रजू बरहमत हुआ।
بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ جب زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے علاقہ سراندیپ کے پہاڑ پر اترے اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ کے مقام پہ۔ توبہ قبول ہونے کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے مقام پر ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اسی لیے اس میدان کو عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان سے عربی زبان بھی لے لی گئی تھی، یعنی بھلا دی گئی تھی۔ اتنے روز تک سریانی زبان میں کلام فرمایا، توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر سے عطا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لے آئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و عبادت کی آواز سن سکتا ہوں، نہ کوئی عبادت خانہ نظر آتا ہے جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبہ بیت اللہ بنا دو، اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ جھاگ بنی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، جن میں کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور زیتا اور کوہ ہرا شامل ہیں۔ بنیاد بھرنے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دیں۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہاں آ کر رہے اور یہاں کچھ آبادی ہو گئی تو حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کریں۔ اس کی نشاندہی اس طرح کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سائے کی مدد سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر اس قدر کھدائی کی کہ بنیاد آدم علیہ السلام نمودار ہو گئی، پھر اس پر عمارت بنائی۔ اس طرح خانہ کعبہ کی عمارت مستطیل کی شکل میں بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغارسہ بنایا تاکہ کعبے کے لیے جو نذرانے اور تحفے آئیں وہ اس میں رکھے جا سکیں۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کو گارا اور پتھر اٹھا کے دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ بعد میں اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ اس کی اونچائی مزید بڑھائی گئی، دروازہ بھی 2 کی بجائے 1 کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی و وحشت کا احساس کم کرنے اور زمین کو انسان کے رہنے کے قابل بنانے کا ماحول مہیا کرنے کے لیے بھی پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ دریائی جانوروں نے سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی اور خشکی کے جانور آپ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے، جس جانور پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ پالتو بن گئے، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، کتا، بلی وغیرہ، اور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی وحشی رہا، جیسے ہرن، شیر اور دیگر جانور۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت حوا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ ایک حمل کے بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں کے بارے میں ایسا حکم تھا جیسے کہ مختلف ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے، یعنی پہلے حمل کے بچے کا دوسرے حمل کے بچی سے نکاح ہوتا، اسی طرح دوسرے حمل کے لڑکے کا پہلے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا۔
اسی طرح سے 2 بچے ہر حمل سے ہوئے سوائے حضرت شیش علیہ السلام کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ 40,000 سے زائد ہو گئی تھی۔ تفسیر ساوی اور جمل وغیرہ میں 1 لاکھ تک پہنچ جانے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 960 سال تک دنیا میں زندہ رہنے کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین محترم، اسلامی دنیا کے نامور اسکالر جناب فتح اللہ گولن رقم تراز ہیں کہ پہلے انسان کی تخلیق ایک معجزہ ہے۔ سبب اور مسبب کے پہلو سے ہم اس موضوع کا درج ذیل طریقے سے تجزیہ کر سکتے ہیں۔ کوئی واقعہ سبب و مسبب کے دائرے سے باہر پیش آئے تو اسے ارتقاء اور فطری انتخاب کی روشنی میں سمجھنے کی بجائے اسی صورت میں قبول کرنا چاہیے جس صورت میں اس کے وقوع پذیر ہونے کی اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں اطلاع دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ زیر غور موضوع سے متعلق بعض معجزات بھی رونما ہوئے ہیں جن کی کوئی عقلی یا سائنسی توجیہ پیش کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے معجزانہ طور پر پیدا فرمایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی بھی جاندار کو بغیر باپ یا بغیر ماں یا بغیر ماں باپ کے پیدا فرما سکتے ہیں۔ ایسے مواقع پر اسباب کی کڑیاں نہیں ملائی جا سکتی۔ قرآن کریم سورۃ العنکبوت میں چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے، کہہ دو کہ دنیا میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، کیونکہ عدم سے تخلیق کرنے کی کوئی سائنسی توجیہ ممکن نہیں۔ ناظرین محترم، اب تک ہم نے قدیم افکار و نظریات کی روشنی میں حالات و واقعات کا جائزہ پیش کیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی وسعت و ہمہ گیری نے بہت سے نئے رخ آشکار کر دیے ہیں۔ ضرورت زمانہ حال کے سکا اسکالرز کے خیالات کے تناظر میں صورت احوال کو سمجھنے کی بھی ہے۔ ہماری نئی نسلیں افکار قدیم و جدید کا تقابل و موازنہ کرتے ہوئے بہت سے سوالات کے تسلی بخش جواب چاہتی ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ مزید احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہباں۔